السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمارے دوستو احباب روز مرہ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھائی میرے گھر میں کارپیٹ بچھا ہوا ہے، قالین ہے، بڑا فرش ہے، گدے دار بستر ہے۔ ایسے بستر، قالین اور کارپیٹ پر بچے پیشاب کر دیتے ہیں، الٹی کر دیتے ہیں، یا اور بھی کوئی چیز گر جاتی ہے جو نجس کے قبیل سے ہے، تو کیا ہے مثلا خون وغیرہ اس کے لگ جانے کی صورت میں کیا اس کو پاک کرنے کا طریقہ کچھ ہے؟ کیا ہے طریقہ کہ اس کے ذریعے ہم پاک کر سکے؟ ذرا تسلی بخش انداز میں بتائیے۔ یہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں بہنوں سنو، اگر آپ کے پاس کارپیٹ، قالین یا بڑا فرش یا گدے دار بستر ہے جس کو نچوڑنا ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر نجاست لگ جائے، گندگی لگ جائے، اس پہ پیشاب لگ جائے، تو یاد رکھیے 3 مرتبہ اس کو دھویا جائے، اور ہر مرتبہ اس کو اس قدر سکھایا جائے کہ پانی کے قطرے اس سے ٹپکنا بند ہو جائے۔ پورے طور پر خشک کرنا، سکھانا ضروری نہیں ہے، اتنی دیر تک چھوڑ دیا جائے، ایک مرتبہ دھو کر کے کہ سارے قطرے ختم ہو جائے، پھر دوبارہ اس سے پانی ڈال کے دھویا جائے، پھر اس کو اتنی دیر چھوڑ دیا جائے کہ پانی کے قطرے ٹپکنا بند ہو جائے، پھر تیسری مرتبہ اس کو دھویا جائے اور پھر اس کو چھوڑ دیا جائے اتنی دیر کے پانی کے قطرے ٹپکنا بند ہو جائے۔ تو اس صورت میں یہ 3 مرتبہ دھونے اور 3 مرتبہ اس کے پانی کے قطرے ٹپکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، تو یہ نچوڑنے کے مانند ہے۔ لہٰذا اس طرح آپ کے قالین، آپ کے کارپیٹ، بڑا فرش اور گدے دار بستر وغیرہ سب کے الحمدللہ پاک ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی مشین ہے پانی جذب کرنے کے لیے، وائفر ہے جس کے ذریعے پانی کو خشک کر دیا جاتا ہے، تو یاد رکھیے 3 مرتبہ دھویا جائے اور ہر مرتبہ مشین کے ذریعے پانی کو خشک کیا جائے، جذب کر لیا جائے، تو اس کے ذریعے سے بھی آپ کا یہ کارپیٹ، قالین، گدے دار بستر، بڑا فرش وغیرہ سارے کے سارے بالکل پاک ہو جائیں گے، طہارت حاصل ہو جائے گی، اور پھر آپ کا شک و شبہ دور ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔